پہنچا دے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں اور جبریل اترے، یا رسول اللہ خبیب کو قریش نے شہید کر دیا، وہ آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب۔ جان بھی گئی، اولاد سے بھی گئے، بے بچوں گھر وطن سے بھی گئے، کامیاب کہ اللہ راضی ہو چکا ہے، اللہ سلام اپنے نبی کو پہنچا رہا ہے، اللہ راضی ہو چکا ہے۔ حضرت حمزہ کا ناک کٹا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے، سینہ چیر دیا گیا، کلیجہ نکالا گیا، آنکھیں کاٹ دی گئیں، کلیجہ چبا کے پھینک دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے لاش کو دیکھا تو اتنا روئے کہ آپ کی ہچکی بند گئی اور داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، اور اتنا روئے کہ جبریل کو آسمان سے اترنا پڑا۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نہ روئیں، میں نے عرش کے اوپر لکھوایا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ آپ روئے نہیں، ہم نے آپ کے چچا کو یہ عزت دے دی، سید الشہداء بنا دیا، ساری دنیا کا پہلا شہید، دنیا کا پہلا شہید حابیل، پہلا قاتل ظالم قابیل، اس شہید سے لے کر آخری شہید، آخری شہید جو اس امت میں سے ہوگا، میرے نبی نے کہا سید الشہداء حمزہ، قیامت کا دن تمام شہداء کا جھنڈا میرے چچا حمزہ کے ہاتھ میں ہوگا اور سارے شہداء کا سردار ہوگا، سارے شہداء اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ کامیاب ہو گیا، قتل کرنے والے ناکام، قتل کرنے والے فتح پا گئے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ناکام ہیں کہ مجھے جو ناراض کیا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ قاتل کو بعد میں ایمان دے دیا، حمزہ کے قاتل وحشی مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، صحابی بن گئے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا فیضان رحمت ہے، اس کو چاہے ہدایت دے دے۔ میرے بھائیو، اللہ اللہ مطلوب بناؤ، اللہ اللہ مطلوب بناؤ، اللہ پر مر جانا، مٹ جانا، قربان ہو جانا، یہی کامیابی ہے۔ وہ دے دے پھر بھی عزت، وہ لے لے پھر بھی عزت۔ آل رسول حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 16 خاندان کے افراد کے ساتھ نیزوں پہ سر چڑھ گئے، شمر ابن زیاد کی تلواریں خون سے رنگین، جھنڈے بلند، تلواریں لہرا رہی ہیں، اور میرے نبی کا خاندان سب سے پاکیزہ، سب سے پاک، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، اس سے بڑا خاندان دھرتی میں آ نہیں سکتا، آیا نہیں ہے، نہ آ سکتا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات سے آدم کو چھانٹا، سارے آدم کی نسل سے عرب کو چھانٹا، سارے عرب کی نسل سے مضر کو چھانٹا، سارے مضر کی نسل سے قریش کو الگ کیا، سارے قریش میں سے آپ کے دادا ہاشم کو الگ کیا۔ پھر آپ نے کہا میرے اللہ نے مجھے ہاشم کی اولاد میں سے منتخب کیا، میرے جیسا خاندان اور میرے جیسا حسب اور نسب کائنات میں کسی کا نہیں ہے، میں سب سے اعلیٰ نسب ہوں، سب سے اعلیٰ حسب ہوں، ساری شرافتیں آپ پہ ختم، ساری بلندیاں آپ پہ ختم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم اس طرح پڑھتے ہیں، ایک قرات یہ بھی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ قرات بھی ہے، اس لفظ کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے من انفس، من انفس تم میں سے ہے، تمہارا خیر خواہ ہے، من انفس تم میں سب سے عالی نفس ہے، عالی نسب ہے، عالی حسب ہے۔ کوئی اس جیسا خاندان تو دکھاؤ، کوئی ایسی نسل پیڑھی تو دکھاؤ جو آدم تک سلامت ہو، زندہ ہو۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن ینحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوع بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس
نریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیش اور بن آدم علیہ السلام. اتنا عالی نسب، اتنا عالی حسب آدم تک، جس کے سارے باپ دادوں کے. مجھے اپنے پانچویں دادے کا نام نہیں آتا کیا تھا، مجھے اپنے پانچویں دادے کی نہ قبر کا پتہ ہے نہ نام کا پتہ ہے. کیا تھا میرے پیوروں میں پتہ کوئی نہیں، نہ قبر کا پتہ نہ اس کے نام کا پتہ. کہیں وراثتی انتقال ناموں میں لکھا ہوا ہوگا تو لکھا ہوا ہوگا، مجھے نہیں خبر. لیکن یہ میرا نبی عبداللہ سے آدم تک سارے نام زندہ سلامت کتابوں میں موجود، سینوں میں موجود. یہ عالی نسب، یہ عالی حسب. ہائے ہائے ان کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے اور کمینے انسان، جانور انسان، بدترین کائنات کے انسان ان کے ہاتھوں میں جھنڈے لہرا رہے اور ان کی تلواریں بلند ہو رہی ہیں اور سب سے عالی خاندان کے سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں اگر اللہ راضی ہے تو کام بن گیا، اگر اللہ ناراض ہے تو کام بگڑ گیا. یہ پیغام ہے کہ تم کس کو منزل بنا کے سفر کر رہے ہو، اللہ یا ضرورتیں یا شہوتیں یا حاجات یا خواہشات یا دکان یا کاروبار یا زراعت یا تجارت یا سیاست یا حکومت یا اپنی ناموری یا شاہزوری، کسے قبلہ بنایا ہے؟ کس کے لیے دن رات جیتے ہو اور آہیں بھرتے ہو اور آنسو بہاتے ہو؟ وہ کون ہے؟ اگر وہ اللہ ہے تو ہمارا سفر منزل کی طرف ہے، اگر وہ اللہ نہیں ہے تو ہم بھٹک چکے ہیں. جاؤ راستہ پوچھو، جاؤ راستہ پوچھو. مرتن فی التباغل، پھر ایسا ہو جائے گا کہ کبھی یاد بھی نہ رہے گا کہ کوئی ماں تھی اور کوئی باپ تھا. حضرت فاطمہ کو دفن کرتے ہوئے، حضرت فاطمہ کو قبر میں اتارتے ہوئے حضرت علی نے یہ اشعار پڑھے تھے: ذکرت ابا اروا فبت کأننی برد الحموم الماضیات وقیل انتقادی احمد ان افتقادی فاطمة بعد احمد دلیل على الا يدوم خلیل لكل اجتماع من خلیلین فرقة وكل الذي قبل الممات قلیل وان انقطعت يوما من العيش مدتي فإن غناء الباقيات قلیل. کیا کہہ رہا ہے فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد؟ کیا کہہ رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اے مجھے آج پتا چل گیا لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ، ہر ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، ہر ساتھ چھوٹ جاتا ہے، ہر سنگ وہ ٹوٹتا ہے. ہاں ایک اللہ کو بقا ہے. یہ دنیا کی زندگی بڑی دھوکے کی ہے. میں نے انہی ہاتھوں سے اپنے نبی کو قبر میں اتارا، آج میں نے فاطمہ کو قبر میں اتارا. میرے اوپر یہ بات کھل گئی کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اور یہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ میں بھی زیر زمین چلا جاؤں گا اور میں بھی مٹی میں دبا دیا جاؤں گا. پھر ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. مسئلہ تو تب حل ہوگا جب اللہ راضی ہو جائے، جب اللہ راضی ہو جائے. میرے بھائیوں میں ایک ہی بات کو دہرائے جا رہا ہوں. اللہ کو مطلوب بناؤ، اللہ کو مطلوب بناؤ. اللہ کو کامیابی، اللہ کو پا لینا کامیابی سمجھو، اللہ کو کھو دینا ناکامی سمجھو. اللہ تعالیٰ نے اپنا راضی ہونا سب سے آسان رکھا ہے. ماں کو منانا اوکھا کام، بیوی کو منانا مشکل، باپ کو منانا مشکل، بھائی دوست یار منانے مشکل. اللہ کو منانا آسان ہے. پچھلی پہ توبہ کرو، اگلی اس کے مان کے چلو. ایک چھوٹی سی صورت میں 4 باتیں اس نے کہی ہیں. یہ 4 باتیں کر لو تو میں تم سے راضی ہوں. یہ 4 باتیں کر لو تو میں تمہارا ہو گیا، تمہارے سارے گناہ معاف. میں قربان جاؤں اپنے خالق، اس مالک اور رازق، اس کریم، اس جلیل، اس رحمان، اس رحیم اللہ پر. کیا اللہ ہے، کیا خالق ہے، کیا مالک ہے. میرے نبی روزانہ اللہ کو کہتے تھے انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغي وارأف من ملك واجود من سئل واوصى من اعطى انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. میرے مولا تیرے سوا کوئی نہیں جسے یاد کروں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے سر جھکاؤں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کو مدد کے لیے پکاروں، تیرے سوا کوئی نہیں جو ہر وقت کا حاضر باش ہو، تیرے سوا کوئی نہیں جو
موت سے پاک ہو، تیرے سوا کوئی نہیں جو زوال سے پاک ہو، زوال سے پاک، موت سے پاک، خزانے بھرے ہوئے، سائل زیادہ ہوں خوش ہوتا ہے، میرے دروازے پہ 4 سائل آ جائیں میں پریشان ہو جاتا ہوں، کسی سے بدتمیزی کرتا ہوں، کسی کو دھکا دیتا ہوں، کسی کو کہتا ہوں کسی کو گھر میں کوئی نہیں ہے اور میرا رب وہ ہے، اس کے در پر سائل نہ آئیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے مانگتے کیوں نہیں، وہ مجھ سے مانگو کہ میں تمہارے مانگنے پہ خوش ہوتا ہوں۔ وہ مہربان اللہ جب ایک بندہ اس کے دربار میں توبہ کرتا ہے تو میرا اللہ صرف اتنا نہیں کرتا کہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، جب وہ توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، میرے بندے نے جتنے گناہ کیے تھے سب کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو۔ کمال ہے، عجب کہ جتنے گناہ کیے سب کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو۔ ایسا رب کوئی آئے گا؟ اگر اللہ کو چھوڑنا ہے تو پہلے اس جیسا ڈھونڈو، اگر اللہ کو چھوڑنا ہے تو اس جیسا ڈھونڈو، اور اگر کوئی نہ ملے اور نہیں ملے گا میرا رب کہتا ہے هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، ہے کوئی تیرے رب جیسا، ہے کوئی تیرے رب جیسا، ہے کوئی تیرے رب جیسا۔ میرے بھائیو توبہ 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 اللہ کے دربار میں آدمی کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے، وہاں تک لے جاتی ہے کہ ساری زندگی کے گناہ معاف، اور معافی کے بعد سارے گناہ نیکیوں میں بدل گئے۔ 4 کام اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو کر، میں تو اس سے راضی، پچھلی پہ توبہ کر، 4 کام شروع کر دے۔ اس کو اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا، والعصر، مجھے زمانے کی قسم شجاباد والو، مجھے زمانے کی قسم۔ اللہ کو قسم کی ضرورت ہے، کیوں قسم اٹھائی ہے؟ کیا اللہ نعوذ باللہ اللہ کے کلام میں کوئی شک ہے؟ لا ریب فی، لا ریب فی، لا ریب فی کا نغمہ گونج رہا ہے، صدا گونج رہی ہے، پھر میرا اللہ کیوں قسم اٹھاتا ہے؟ اللہ کے کلام میں شک نہیں، ہمیں شک پڑا ہوا ہے، ہمارا شک دور کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے والعصر، میرے بندو شجاباد والو، مجھے زمانے کی قسم، او میری مانو، میں سچ کہہ رہا ہوں، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان ناکام ہو گئے۔ ان الانسان الف لام، ساری آدم کی نسل ناکام، لفی فی کا لفظ ناکامی کو ایک سمندر بتا رہا ہے، انسانیت کو ایک کشتی بتا رہا ہے، اور ایک بڑی خوفناک تشبیہ ہے کہ انسانیت کی کشتی ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہی ہے۔ یہ ناکامی جہنم ہے، یہ ناکامی آگ ہے۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین، یہ آگ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك ويخوف الله به عباده یا عباد فاتقون، اوپر آگ، نیچے آگ، بستر آگ کا، چادر آگ کی، دیواریں آگ کی، چھت آگ کی، ستون آگ کے، اس انسان کا کیا حال ہوگا جو اس میں جلے گا، پگھلے گا، بنے گا، لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مر سکے نہ جی سکے، یہ ناکام ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا ناکام ہو گئی، ساری دنیا ناکام۔ تو سوال ہوا یا اللہ کوئی بچا بھی ہے، یا اللہ کوئی بچا بھی ہے کہ سارے گئے؟ نہیں، اللہ نے کہا ہاں کچھ بچ گئے، 4 کام کرنے والے بچ گئے، 4 کام تم کر لو تو بچ گئے۔ کون سے میرے مولا؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ایمان کی شرط لگانے سے سارے کافر ناکام ہو گئے، کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، عمل کی شرط لگانے سے سارے ایمان والے ناکام ہو گئے۔ وتواصوا بالحق، تیسری شرط، جنہوں نے دعوت کا کام کیا، حق کی دعوت دی، تبلیغ کا کام کیا، پتہ چلا یہ دعوت کا کام یہ مولانا الیاس صاحب نے نہیں دیا، اس نے تو یاد دلایا، یہ کام میرا اللہ ہمیں دے رہا ہے، میرا اللہ اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اگر پورے نمبر
نمبر لینے ہیں، کامیاب ہونا ہے تو تبلیغ کا کام کرنا پڑے گا۔ وتواصوا بالحق، تبلیغ کی شرط لگانے سے عمل والے بھی ناکام، عمل والے بھی ناکام۔ وتواصوا بالصبر، چوتھی شرط لگانے سے تبلیغ والے بھی ناکام، تبلیغ والے بھی ناکام۔ چوتھی شرط صبر، چوتھی شرط اخلاق، چوتھی شرط صبر۔ صبر اخلاق کی سب سے اعلیٰ چیز ہے، سارے اخلاق کا ایک لفظ ہے صبر، ساری اخلاقی صفات پر حاوی ایک لفظ صبر۔ لیکن ہر جگہ ناکامی کا مطلب پہلی شرط پہ ناکامی کا مطلب اور، دوسری شرط پہ ناکامی کا مطلب اور، تیسری شرط پہ ناکامی کا مطلب اور، چوتھی شرط پہ ناکامی کا مطلب اور۔ پہلی شرط ایمان، والعصر، اے شعبات والو ساری دنیا، ان الانسان لفی خسر، سب ناکام ہو گئے۔ یا اللہ کوئی بچا بھی صحیح، چونکہ تیری ناکامی یہ نہیں ہے کہ پرچے میں فیل ہو گیا، الیکشن ہار گیا، تیرے ہاں کی ناکامی ہے کہ آگ میں چلا گیا، تو یا اللہ کوئی بچا کہاں؟ الا الذین آمنوا، جنہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بچ گئے، یہ بچ گئے، یہ ناکام نہیں۔ یہاں ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ جہنم کی ہمیشہ کی آگ، جہنم کی ہمیشہ کی آگ۔ دوزخ میں 7 حصے ہیں، 7، 6 بڑی جیل ہیں جس میں جانے والا کبھی نہیں نکلے گا، ایک اوپر کی جیل ہے جس میں جانے والے سزا کے بعد نکل جائیں گے، جہنم، پھر حطمہ، پھر لظہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر حاویہ، حاویہ سے لے کر حطمہ، یہ 6 بڑی جیل ہیں۔ منافق اور مشرک اور مجوسی اور سابعی اور یہودی اور عیسائی، یہ حطمہ سے لے کر جہیم تک، حطمہ عیسائی، لظہ یہودی، سعیر سابعی، سقر مجوسی، جہیم مشرک، منافق، یہ 6 جیل ہیں جن میں جانے والا کبھی نہیں نکلے گا۔ اوپر جہنم ہے، جہنم، اوپر جہنم، جہنم سب سے اوپر جہنم۔ الا الذین آمنوا، ایمان کی شرط لگنے سے سارا کافر ناکام، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون، ان کا ہر عمل بیکار، ان کا ہر عمل مردود، وہ کوئی نیکی کریں دنیا میں اللہ اجر دے گا، موت کے بعد نہیں دے گا۔ ایمان کی شرط نے سارے کافروں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا۔ وعملوا الصالحات، دوسری شرط عمل کیے، عمل کیے، عبادات، نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور حلال کمائی، ماں باپ کی خدمت، سچائی اور تواضع اور عاجزی اور راتوں کا رونا، قرآن کی تلاوت، زکوٰۃ کا دینا، عشر کا دینا، گالی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، شراب سے بچنا، زنا سے بچنا، جوئے سے بچنا، موسیقی سے بچنا، سود سے بچنا، یہ ساری نافرمانیوں سے بچے اور فرما برداریوں کے کام کیے۔ وعملوا الصالحات، یہ شرط سے ایمان والے ناکام ہو گئے۔ یہ ایمان والوں کی ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ ایمان والوں کی ناکامی یہ ہے کہ یہ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے، یہ پہلے جہنم میں جائیں گے، پھر سزا کاٹیں گے، پھر جنت میں جائیں گے۔ جہنم جو ایمان والوں کے لیے، پہلا دوزخی قابیل جس نے بھائی کو قتل کیا، حابیل، اگر وہ ایمان پہ مرا، چونکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایات نہیں ہے کہ پھر اس کا کیا انجام ہوا، اگر وہ ایمان پہ مرا تو وہ پہلا دوزخی ہے اور آخری دوزخی اس امت میں سے ہے۔ میرے نبی نے کہا اس کا نام ہوگا جوہینا، اس کا قبیلہ ہوگا جوہینا، اور میرے نبی نے کہا میں اپنی آنکھوں سے اس کو دوزخ سے نکلتے دیکھ رہا ہوں، سب سے آخر میں وہ جہنم سے نکل رہا ہے۔ تو عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام، یہ ناکامی کیا ہے؟ یہ ناکامی یہ ہے کہ یہ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے۔